تھام لے، احمد رضا کا مسلک حق تھام لے، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور آ رہی ہے تاج الشریعہ کی تربت سے یہ صدا، آ رہی ہے تاج الشریعہ کی تربت سے یہ صدا، اب تمہیں منزل کی جانب اسجد رضا لے جائے گا، اب تمہیں منزل کی جانب اسجد رضا لے جائے گا۔ عزیزان ملت، اب آپ کے سامنے دنیائے اسلام کی وہ عظیم شخصیت جنہیں دنیا حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی دامت اللہ العالی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، علم و عمل، زہد و تقویٰ، حق گوئی و بے باکی، تسلق فی الدین کے پیکر جمیل کا نام علامہ ضیاء المصطفیٰ ہے۔ حضور حافظ ملت علی رحمت الرحمن فرمایا کرتے تھے کہ جتنے میں 100 طلبہ کو نہیں پڑھا سکتا، یعنی جتنے 100 طلبہ مجھ سے نہیں پڑھ سکتے، اس سے زیادہ علامہ ضیاء المصطفیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ اور خود حضور صدر الشریعہ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو صاحب بہار شریعت ہے، اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا انشاءاللہ بہت بڑا عالم دین ہوگا، ہزاروں احادیث آپ کو سند و متن کے ساتھ زبانی یاد ہے، اور صرف یاد نہیں، یاد تو بہت سارے بھی کر لیتے ہیں، لیکن حضور محدث کبیر اس عالم دین کے نام ہے جو احادیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور مصنفین لکھ رہے ہیں، یا تو وہ حضور محدث کبیر کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور آپ کے شاگرد صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف کونوں کے اندر جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ حضور محدث کبیر، اللہ اکبر، آپ عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، آپ ایک بہترین عالم دین، پیر کامل بھی ہیں، مصلح دین بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ناموس رسالت کے پہرے دار بھی ہیں، اور ایسے ایسے مناظرے کہ کئی بد مذہبوں نے آپ کے ہاتھوں کے اوپر توبہ کی ہے، اور کئی لوگ آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان بھی لا چکے ہیں، کئی لوگ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر چکے ہیں۔ آج وہ عظیم شخصیت، اور سیدھی سی بات تو یہ ہے میرے پیارے کہ جس کی شان تاج الشریعہ بیان کرے، اب کیا چاہیے؟ تاج الشریعہ، اللہ اکبر۔ اور ایک موقع میں یہاں تک فرمایا کہ میرا مرید علامہ ضیاء المصطفیٰ کا مرید ہے، اور علامہ صاحب کا مرید میرا مرید ہے۔ اس محبت حضور تاج الشریعہ طریقہ آپ سے فرمایا کرتے تھے۔ آئیے اب حضرت کا استقبال، ویلکم، نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، حضور محدث کبیر۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون وعباد الله الصالحون والملائكة المقربون وخيرا من كل ذلك كما حمد نفسه في كتابه المكتوب والصلاة والسلام على نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نور الأفئدة والعيون سيدنا محمد رسول الله عالم ما كان وما يكون وعلى آله الكرام وأصحابه الفخار أفضل الصلاة وأكمل السلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار نہایت اہتمام اور کمال احترام کے ساتھ سید کائنات فخر رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نیکس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں کے اعراض میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس اور دوسری ہماری پاکیزہ محفلیں، ان سب کا مقصد جلیل مذہب حق اہل سنت و جماعت کی اشاعت ہے. الحاد بے دینی، بے راہروی،
گمراہی بدمذہبی سے بچانا اس کا مقصود ہے۔ اس لیے ہم ان سب کا اہتمام ضرور کرتے ہیں اور بزرگوں کے فضائل و کمالات بیان کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی جب ایسی شان ہے کہ مسلمانوں کی دستگیری اور عالم کا نظام چلانے میں وہ ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے، تو پھر ان کا رب جلیل کتنا بڑا قابل مطلق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اب یہ کہنا کہ یہ لوگ اولیاء کرام کی اور انبیاء اعظام کی تعریف کا پل باندھ کر اللہ کے برابر پہنچا دیتے ہیں یا اس سے بڑا بنا دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایسا کہنے والا قاتل ملعون ہو سکتا ہے اور مسلمان ممنون نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب آپ کو میں بتاؤں کہ کیا ایک ولی کی جتنی قدرت ہے اتنے ہی اللہ کی قدرت ہے؟ ایک نبی کی جو شان ہے کہ اللہ کی اتنی ہی شان ہے۔ سبحان اللہ، جو نبی کے پاس ہے وہ اللہ کا کیا ہوا ہے، ولی کے پاس ہے وہ رسول اللہ کا کیا ہوا ہے۔ جس نے اللہ کو پایا اتنے اپنی امت کے اولیاء کو عطا کی۔ یہی بات کو ہم کہہ رہے ہیں، تو اس بات کو مان لینے میں کیا خرابی ہو رہی ہے؟ اب سوچئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی دور دور کی بات دیکھ لیتے تھے، سن لیتے تھے اور دور تک اپنی مدد پہنچا دیتے تھے۔ تو یہ کیا کفر کی بات ہے؟ معاذ اللہ، نہ یہ کفر ہے نہ شرک ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواتر، بالکل میں نے قاعدہ مقامی کی ہجے کی طرح بتا دیا کہ یہ حدیث کہاں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب جلیل ارشاد فرماتا ہے، اللہ عز و جل نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادتیں اور ریاضتیں کر کے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ قال الرب عز وجل لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته، وہ نفلی عبادات اور ریاضات کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بنا لیتا ہوں؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، سبحان اللہ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سمجھ گیا کتنا؟ اب کیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی کا ہاتھ پاؤں ناک کان اللہ تعالیٰ بن گیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے فرمانے کا
ایک مطلب ہے. مطلب امام راضی فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ اپنی صفات کا جلوہ اس بندے پر اتار دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گیا؟ تو وہ اس کا پرتبے جمال و جلال کرتا ہے، تاکہ وہ خود رب کی صفات کا مالک بن جاتا ہے، بلکہ رب قدیم کی صفات کا جلوہ ہوتا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ جلوہ اسی طرح سے سمجھو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ربی ارینی انظر الیک. اے رب اپنا دیدار کر دے، میں دیکھ تو لوں، میں تجھے دیکھ کے لوں، اپنا دیدار کرا دے. تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے جواب میں فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے اس دنیا میں رہ کر. کیوں؟ کہ دنیا میں دیکھنے کا طریقہ ہے آنکھ سے احاطہ کر دینا، آنکھ کے گھیرے میں دائرے میں آ جانا، اور اللہ دائرے سے بالکل پاک، احاطے سے پاک ہے. سمجھے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. قرآن مجید میں فرمایا کہ آنکھیں اس کو نہیں گھیرے میں لے سکتی، اور اللہ ہر چیز کو اپنے احاطے قدرت کے لیے اپنے کوئی چیز اس کی قدرت کے احاطے سے باہر آئی. سمجھ میں آئی؟ تو اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا ہے، کہہ تو کیا جائے گا کہ دیکھ نہیں سکتے. فرمایا طور کے اوپر میں اپنی تجلی صفات ظاہر کرتا ہوں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر میری تجلی کو طور برداشت کر کے اپنی جگہ رکھ گیا تو تم دیکھ سکتے ہو. سمجھ گئے؟ تم دیکھو طور کو. سمجھ میں آیا؟ دیکھو طور کو، میری تجلی کو نہیں، میری ذات کی طرف نہیں، طور کی طرف دیکھو. یہ بالکل ایسے سمجھنے کے لیے کہ اگر آفتاب کو دیکھنا ہے تو دیواروں پہ پڑنے والے دیکھو، اور اگر آنکھ لگا کے قاعدے سے 1-2 منٹ دیکھا تو کئی پوائنٹ آپ کی نظر کھو گئی، یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آفتاب کی تجلی ہے، وہ دیکھ لو. آفتاب کو دیکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، یہ تو ایک مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے. آفتاب کا خالق ہے اللہ کا جلوہ کتنا تیز ہوگا اندازہ کرو. جب اس کا پیدا کیا ہوا آفتاب اتنا تیز دھک رہا ہے کہ آنکھیں ٹک نہیں پاتی. تو پھر اللہ صفات اور صفات کا جلوہ خاص یہ کیا اس پر نظر کھینچا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں طور پر
اپنا جلوہ اتاروں گا. دور اگر اپنی جگہ رکا رہ گیا تو تم میرا دیدار کر پاؤ گے. قرآن میں فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب اللہ نے طور پر تجلی صفت ظاہر فرمائی. تجلی ذات دیکھیں گے. تجلی ذات تو صرف رسول پاک پر شب معراج کا ہے. میرے آقا وہ تجلی ذات. یہ تجلی صفت ہے. صفات ایک صفت کا جلوہ تجلی. تو کیا نتیجہ ہوا؟ جعلہ دکا. پورے طور کو چکنا چور. سارا طور چکنا چور ہو گیا. ریگستان بن گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اور اس تجلی کے جو ڈائریکٹ موسیٰ کی نگاہ کر رہی تھی بلکہ کس پر تھی؟ طور پر تھی. اب موسیٰ علیہ السلام اس طور پر دیکھ رہے تھے. سمجھ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان طور تو چکنا چور ہوا مگر موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صعقا. وہ بے خود ہو کر وہ سجدہ ریز ہو گیا. ایک تجلی کے دیکھنے کا کیا اثر تھا معلوم ہے؟ روایات حدیث میں آیا کہ کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا. جو آنکھ ملاتا اندھا ہو جاتا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ایک پردہ آنکھ پر ڈالے رہتے جیسے موتیابند کا آپریشن کرنے والا کرانے والا ایک ایسے بٹوے کی طرح لٹکائے رہتا. سمجھ گئے؟ تو وہ ایک خلاف ہر وقت اپنے چہرے پر رکھتے. آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت صفورہ فرماتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں جب دیکھتے تھے تو 100 میل دور اگر چونٹی چلتی تھی تو دکھ جاتا. اسے ایک تجلی کا کہتا کرنا 100 میل کے دور پر چونٹی چلتی تو دیکھ لیتے. اب حضرت صفورہ رضی اللہ عنہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ مکرمہ ہے انہوں نے بار بار عرض کی حضور ہمیشہ تو آنکھ پہ پردہ رہتا ہے ذرا مجھے دکھا دیجیے. پردہ ہٹا دیجیے میں آنکھ آپ کی دیکھ تو لوں. نہیں ہنگی ہو جاؤ گی. میں تمہیں اندر دیکھنا پسند نہیں کرتا. بار بار اصرار کیا. ایک مرتبہ انہوں نے کہا اچھا ایک کام کریے. ایک آنکھ میں بند کر لیتی ایک آنکھ سے دیکھتی گی تو کم سے کم کام کرنے کے لیے ایک تو محفوظ رہے گی. ایک دبا لی اور ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی
آنکھ کو دیکھا، آنکھ پھوٹ گئی، فوراً انہوں نے اتنی لچک رکھی کہ دوسری آنکھ کھول دی اور اس کو پکڑ لیا. سمجھ گئے؟ یہ پھوٹ گئی مگر یہ ٹھیک ہو گئی. تو پھر یہ پھر دبایا. اب اس سے دیکھیں اسی طرح 5-10 مرتبہ ایسے 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 کرتی ہے. ایک پھوٹتی اور دوسری والی ٹھیک ہو جاتی، پھر دوسری والی پھوٹتی، پہلی والی ٹھیک ہو جاتی. روایت میں ایسے 8-10 مرتبہ ایسا ہوا. اس کے بعد الحمدللہ ان انوار کی برکتیں ان کی آنکھوں میں ایسی سمجھ کہ اب کوئی آنکھ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا، ان کی اہلیت کو کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ قربانی دینے سے کچھ ملتا ہے. سبحان اللہ. قربانی آنکھوں کی تھی جی. تو اب قربان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ شان مل گئی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان اگر ہم بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام 100 میل کے فاصلے پر ایک کالی چونٹی کو کالی رات میں دیکھ لیتے تھے. ایسی روشن آنکھیں تھی، آپ نے تو خدا کے برابر بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر بنا دیا. الحیاۃ اللہ، کیا اللہ کا دیکھنا علم نہیں ہے؟ قرآن مجید میں ہے سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر تھا. ان کے لشکر میں جو انسان جنات سب ہوتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں. تو وہ لشکر لے کر وادی نمل کی طرف سے گزر رہے تھے. ابھی 3 فرسخ کا فاصلہ باقی تھا. اب فرسخ کے دو معنی آتے ہیں. فرسخ مانا میل اور ایک فرسخ 2 میل کا اور 3 میل کا، یہ بھی مانا ہوتا ہے. اس لیے چلو کم والا ہی لے 3 میل. 3 میل کے فاصلے تک تھے. فقالت نملة أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. 3 میل کا فاصلہ وادی نمل سے باقی ہے کہ چیونٹیوں کی سردارنی نے اعلان کیا کہ اے چیونٹیوں، جلدی جلدی اپنے سوراخ میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر پاؤں سے مسلح دے تمہیں. کون سے لاؤڈ اسپیکر سے یہ اعلان ہوا تھا؟ بولو. سب چونٹیاں موبائل لیے ہوتے تھے. کیا کہہ گئی؟ سنا. اس نے اعلان کیا. چونٹی کی آواز چونٹی سن سکے. کبھی آپ نے سنی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی آواز سن کر خوب
کھل کر مسکرائے. سبحان اللہ. تبسم نہیں ہے، تبسم ضاحکا، وہ کھل کر مسکرائے. پھر اللہ کی دعا کی، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أكون من عبادك الصالحين. اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ یہ نعمتیں جو تم نے مجھے عطا کی ہیں اور میرے والدین کریمین کو جو نعمتیں دی ہیں، ان سب کا شکر گزار شکریہ ادا کرتا رہوں تیری بارگاہ میں، اور میں تیرے نیک ترین بندوں میں سے ایک رہوں. من عبادک الصالحین. اب یہ نعمتیں دیکھ ان کے پاس تھی. اب وہ یہ سن کر کہے کہ کیونکہ کیا بات لی، وہ بھی 3 میل دور سے خدا برابر بنا دیا. یا اللہ، خدا نے اگر کسی نبی کو اتنا سننے کی طاقت دی ہے تو آپ کو کیوں حسد ہو؟ کیا بات ہے. تم بھی اللہ سے مانگو، دیکھو مل پاتا ہے. یہ وہ اور مزدور کی ہاں، اس لیے سنو، اللہ جسے چاہتا ہے محبوب بناتا ہے. جب محبوب بناتا ہے تو اور کافر میں مثال فرماتے ہیں میں اگر مسجد میں رہوں اور میرا سچا مرید بالکل پورب کے نقطے پر رہے، ہاں سمجھ میں آیا، پوائنٹ آف ایسٹ اور پوائنٹ آف ویسٹ، اتنا بڑا فاصلہ، اور میرے مرید کا سطر کھل جائے تو وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کو ٹھیک کر دیں. سطر کھلا، کوئی دیکھ پایا کہ نہیں دیکھ پایا، غوث اعظم دیکھتے دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ بڑھایا، ٹھیک ٹھاک بھی کر دیا. سبحان اللہ. اس طرح نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ، اور پیچھے پیچھے آپ ایک خادم، دونوں چل پڑے جامع مسجد بغداد کی طرف، بغداد کی جامع مسجد کی طرف چل پڑے. راستے میں جتنے مسلمان ملتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہتے اور چلے اپنا راستہ لے. مرید نے دل میں سوچا آج یہ کیا ماجرا ہے. ہمارے حضرت تو جب نکلتے تھے چاروں طرف سے بھیڑ اکٹھا ہو جاتی تھی اور چلنا ہم لوگوں کا مشکل ہو جاتا، مگر آج تو جو آتا ہے سلام ڈالا اور چل گیا، بھیڑ نہیں ہو پاتی. 7 سائڈ نہیں پڑی ہے، اتنے ادھر تھے ادھر تھے ادھر تھے ادھر تھے، چاروں طرف سے بھیڑ امٹ پڑی. اور خادم صاحب کو اتنا دھکا لگا کہ بہت پیچھے رہ گئے. سوچنے لگے یار کوئی پہلے والا معاملہ اچھا تھا، میں سرکار کے قریب تھا، اب تو دھکے بھی کھانے پڑ رہے ہیں. تو بہت سے بات رک گئے، رک کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں تمہیں کو تو برا لگ رہا تھا کہ اکیلے اکیلے ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اور جب ہم نے بھیڑ سمیٹ لی
تو تمہیں کو یہ بھی برا لگ رہا ہے کہ یہ سب کیا آ گیا؟ سن لو، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے قلوب، انسانوں کے دلوں کو عبد القادر کی مٹھی میں دے دیا ہے۔ جب چاہتا اپنی طرف پھینک لیتا اور جب چاہتا تو اس کو ڈھکیل لیتا، دوسری طرف کر دیتا۔ دل کے حالات کیا ہیں؟ زبان سے پولیس نے کچھ کہا نہیں، مگر دل میں خیال آیا ہو، اور یہ دونوں خیال دونوں دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب تمہیں کو تکلیف ہو رہی ہے، دونوں مگر ایک سرکار آپ سرکار آپ کا کتنا بڑا ہم غلامان بارگاہ کہ ہم سب کو اپنی طرف کھینچ کے رکھا اور کتنوں کو ڈھکیل کے باہر یہ طرف گیا۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالی فضل سے نوازے۔ یہ سب باتیں میں نے سب جانے کی خاطر کر دی، اب اتنا ہی پر بس کب تو بھی کافی، کیونکہ میرے پاس ایک لمبا سا پرچہ آیا شریعت کی باتوں کے بارے میں کچھ سوال ہے۔ نمبر 1، چاک موبائل ٹی وی اخبار وغیرہ سے ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اخبار ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ارے انگریزوں کے آنے کے زمانے میں نکلتا تھا، جب تک پریس نہیں بنا تھا ہاتھ سے لکھ کر پڑھتا تھا۔ سمجھ گیا؟ اگر اس وقت بھی جب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے تب بھی وہ معتبر نہیں تھا، اور جب وہ پریس میں چھپنے لگا تب بھی معتبر نہ رہا۔ آج کا اخبار جس میں روزانہ ڈھیروں جھوٹ اور فساد کی باتیں ہوتی ہیں، روزانہ اخبار میں نہیں پڑھتے کتنے جھوٹ ہوتے، جھوٹ کا پلندہ آدمی زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بول دے تو اس کی گواہی معتبر ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اخبار روزانہ جھوٹ بولے، وہ آدمی بھی نہیں، مگر اس کے باوجود اس کی گواہی معتبر ہو، یہ عقل مند لوگوں کا فتویٰ ہے۔ سمجھ گیا؟ ہاں۔ اور ٹیلی فون کا، ٹی وی کا بھی یہی حال۔ ٹی وی پر کتنے جو خبریں آتی جاتی رہتی ہیں، اس میں کتنی خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ مودی صاحب کا بیان بہت آتا ہے، اور ان میں ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، مہنگائی میں لگا دی اتنا، یہ ہم نے لوگوں کی اتنی آمدنی بڑھا دی، یہ کیا وہ کیا، اس میں سے کتنی صحیح ہوتی ہے؟ یہ اخبار میں بھی آتا ہے، ٹی وی میں بھی آتا ہے، تو پھر اس ٹی وی کا کیا کرو گے؟ اور اس میں نعت بھی آتا ہے، اس ٹی وی میں گانا بھی آتا ہے، تو ایسا شاندار ذریعہ معلومات آپ اختیار کرو۔ یہ عید اور رمضان کے چاند کا تقدس ہے، بقرعید کے چاند کا یہی تقدس ہے۔ العیاذ باللہ، ان لوگوں کو عقل اور ہوش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عقل والوں کو بہت بڑا بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چڑیا کو ہلدی کی گانٹھ مل گئی تو کہنے لگی میں بھی بڑھیا ہوں۔ سمجھ گئے؟ ہم لوگ پڑھتے پڑھتے ہزاروں
کا شاگرد اور شاگرد در شاگرد ملا کے کئی لاکھ ہیں میرے شاگرد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو ابھی اس درجے میں نہیں پہنچے، یہ لوگ پہنچ گئے. واہ. تو موبائل کا بھی یہی حال. موبائل میں آدمی جس نے چاند دیکھا وہ بولے تو بھی وہ معتبر نہیں. تو ایک صاحب بڑے قابل تھے، وہ بولے کہ اگر بیٹا بیٹی کی شادی کی خبر آئے یا گھر کے کسی بزرگ کی وفات کی خبر آئے تو آپ مان لیتے ہیں کہ نہیں؟ میں کل مان لیتے ہیں. تو بس چاند بھی مان لینا ہوگا. میں نے کہا کیا اسی طرح سے چاند ماننے کا ہے؟ یہی طریقہ ہے. ایک ہندو بھی خبر دیتا ہے اگر کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو مان لیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک پڑوس کا ہے. تو یہ ظن عرفی ہے. ظن عرفی پر شریعت کے کسی مسئلے کی بنیاد سمجھ گیا. ضروری ہے کہ آدمی کو کب سے کب ظن غالب شرعی شریعت میں جس کا اعتبار ہے. پھر امام ابن حمام صاحب فتح القدیر اپنی فتح القدیر میں لکھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے سنی ہوئی آواز پر کوئی حکم شرع متفرق نہیں ہو سکتا. اس سے کوئی حکم شرع ثابت نہیں ہو سکتا. نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے امام ابن حمام نے اور ظاہر کیا کہ اگر مسئلے نکاح ہے، ایک کمرے میں عورت بیٹھی ہے، یہاں پر نکاح کے دو گواہ ہیں اور دولہا ہے، اور اس نے کہا میں نے فلانی رشتے فلاں سے نکاح کیا. اس نے اندر سے کہا میں نے قبول کیا مگر گواہ دیکھ نہیں رہے اس کو، تو نکاح نہیں ہوا. سمجھ گئے کہ نہ اس کمرے میں کوئی اور ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور ہو تو معتبر نہیں. فرماتے ہیں امام ابن حمام کہ اگر اس کمرے کا ایک ہی دروازہ دوسرا کوئی راستہ نہ ہو اور کمروں کو پہلے سے جانچ لیا ہو قاضی نے کہ اس میں اب کوئی نہیں ہے سوائے اس عورت کی، اب وہ کہے تو بات معتبر ہوگی. بولو یہ موبائل ہے، موبائل میں کون بول رہا ہے بتا سکتے ہو؟ تفریح تو آتی ہے بات میں نے کہا تفریح بول رہی ہے یا کوئی ڈائلاگ؟ بولو. سنیما کے پردے پر اور ٹی وی میں بولتا کوئی اور ہے، ایکٹنگ کرتا کوئی اور ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا اس بات کی گارنٹی کوئی دے سکتا ہے کہ موبائل پر جو بول رہا ہے وہ بولنے والا جس کا فوٹو آیا وہی ہے؟ بولنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے، وہ لگایا جو اور پیچھے کسی نے ایک بولنے کا کوئی دوسرا آلہ لگا دیا. اس لیے یہ سب 420 لوگوں کے ثبوت ہیں، شریعت کے کوئی ثبوت نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے احتیاط کرو. روزہ نہ کسی مولوی کے حکم سے چلتا ہے نہ کسی بادشاہ کے حکم سے.
روزہ چلتا ہے اللہ کے حکم، روزہ ختم ہوتا ہے اللہ کے حکم۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیت و افطروا لرؤیت، روزہ رکھو اور اس کی رویت ثابت ہونے کے بعد، اور روزہ ختم کرو رویت ثابت ہونے کے بعد۔ اب چلیے ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ پردے کے پیچھے سے جو آواز سن رہے ہیں اس کے اوپر کیا ثبوت رکھتے ہیں کہ اسی نے کہا؟ بتا رہے قیامت تک پتا نہیں کہ ہمارے پاس یہ ثبوت تھا۔ اتنے دنوں سے اپنا اعلان کر کر کے لوگوں کا روزہ یا لوگوں کی عید برباد کی، اللہ تعالی فضل فرمائے، کتنی قربانی چوپٹ ہوئی اور کتنی صحیح ہوئی، یہ سب اللہ تعالی بچائے خیر فرمائے۔ چلو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک شہر کی رویت دوسرے شہر میں بے شہادت شرعیہ یا بے تواتر شرعی ہر دن معتبر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ان سے بڑے فقیر ہو گئے تھے لوگ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے فقیر، اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں میرے والد ماجد صدر شریعت، انہوں نے مہارت شریعت کی ایسی کتاب کہ ضرورت کا ہر مسئلہ انہوں نے پایا، اس نے ٹیلی فون وغیرہ کی خبروں یا ان کی گواہیوں کو غلط قرار دیا گیا۔ بس اب چلیے نمبر 2، سوئم کے فاتح میں چنے پر جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے کہ جائز؟ جو اس پڑھنے کو حرام کہتا ہے اس کے لیے حرام، سمجھ گئے؟ اور جو اس پڑھنے کو جائز سمجھتا ہے اس کو کھانا جائز۔ ہاں، اس کو کہ تم حرام کے ہو تو خدا ہی ہو، حلال کھانے والا۔ چلو یہ بات ہے میں جو ڈپی لگائی جاتی ہے، یہ ڈپی کیا ہے؟ شاید اس میں کوئی فوٹو ووٹو اپنی علامت کے لیے لگاتے ہیں، یہی ڈپی ہوگی، جانکار کی تصویر، تو وہ لگانا جائز نہیں۔ اب جس کو شوق ہوتا ہے ناجائز کام کرنے کا وہ سب کرے۔ حضور تاج الشریعہ نے کیا لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنے کی اجازت دی؟ لا الہ الا اللہ۔ جو جھوٹ بولنے میں فخر محسوس کرتا ہے وہ اس کو بولنا آسان ہے، مگر الحمدللہ میں تاج الشریعہ کے ساتھ جتنا رہا اور میں تاج الشریعہ کے ساتھ جتنے بڑے علماء رہے ان میں سب سے بڑا بھی میں رہا اور سب سے زیادہ ان کے مسائل کو میں جاننے والا۔ پھر یہ کہاں سے اناڑی لوگ آ گئے، کہنے لگے انہوں نے لاؤڈ اسپیکر پر نماز جائے، سرکار مفتی اعظم کا وہی فتویٰ، صدر الشریعہ کا وہی فتویٰ، صدر الافاضل کا وہی فتویٰ، اور خالق العلماء کا وہی فتویٰ، برہان ملت کا وہی فتویٰ۔ میں تو دیکھ رہا ہوں
کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کی تربیت یافتہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب نے یہی لکھا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر جس نے اپنی نماز پڑھی اس کی نماز ہوئی ہی نہیں، اس کو پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا. سمجھ گئے؟ کوئی چیز کر لے آؤ. حضرت محدث اعظم چچوٹا کری وہ بھی یہی فتویٰ دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کتنے لوگ ایسے اور مفتی اعظم اور حضرت شریعہ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے وہ دو بزرگ ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے انہی دونوں کو سینکڑوں فقہا کی موجودگی میں انہی دونوں کو اپنا وہ ان کے لیے قالین بچھوایا، مسندیں رکھوائیں، قلمدان ہاتھ میں لیے اور دونوں کو ایک ایک قلمدان دیتے ہوئے فرمایا مجھے اللہ اور رسول کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کے اعتبار سے میں آپ دونوں کو قاضی شرع مقرر کرتا ہوں اور آپ دونوں کے فیصلے کا وہی حکم ہوگا جو قاضی اسلام کے فیصلے کا حکم ہوتا ہے. قاضی اسلام کے حکم کا یہ فیصلے کا حکم کیا ہے کہ زمین ڈلن دما ڈلن ہاں نسبت اس کا فتویٰ ہٹ نہیں سکا. بالکل دو آدمی کو گواہ بنا کر ایک شخص ایک عورت کو کر دلایا جاتا ہے کام سے اور حضرت مولا علی کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا، کہا کہ حضور یہ میری بیوی ہے اور انکار کر رہی ہے. تو پوچھا کیوں تو اس کی بیوی ہے؟ اس نے کہا نا بالکل جھوٹ بولتا ہے. تب کیسے مانا جائے کہ میں گواہ لاتا ہوں؟ دو گواہ لائے. اب دو گواہ لا کے سامنے پیش کیا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے دونوں گواہوں کی گواہی دی. دونوں نے کہا اس عورت کا نکاح اس مرد سے ہماری آنکھ کے سامنے، ہم اس مجلس میں بیٹھے. دونوں نے گواہی دی. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فیصلہ کر دیا کہ یہ عورت اس کی بیوی. تو اب وہ عورت چیخنے چلانے لگی حضور میں اس کی بیوی ہوئی ہی نہیں، اب مجھے میرے بارے میں آپ نے فیصلہ کر دیا تو اب میں کیسے حرام کاری کرواؤں ان سے، تو میرا نکاح پڑھا دیجیے. تو فرمایا شاہدہ کے انکحاتی تیرے گواہوں نے تیرا نکاح بیان کر دیا، میں نکاح پڑھاؤں. نکاح پڑھاؤں کا مطلب میرا فیصلہ غلط ہے؟ یہ نہیں ہوگا. جاؤ چلو. تو یہ دونوں حضرات انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر جس نے نماز کی اٹھک بیٹھک کی یا ایک بھی مرتبہ اٹھک بیٹھک کی تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، پھر سے پڑھنی پڑے گی. اور انہی حضرات نے فرمایا کہ تیری جھوٹ کی گواہیاں کسی اعتبار سے معتبر نہیں. ہاں وہ گواہی ہے ہی نہیں. گواہی کے لیے ضروری ہے کہ گواہ قاضی کے سامنے موجود ہے. یہاں کی کورٹ میں پہلے یہی تھا. آج سے
15-20 سال پہلے کہ کسی ٹی وی مووی وغیرہ کے ذریعے سے کسی کی گواہی اور بیان کو نوٹ نہیں کیا جاتا تھا، مگر اس وقت بھی کورٹ کے بعد وجوہات میں سب سے پہلا کیس یہ ہوا کہ وہ قصاب تھا، اجمل قصاب، ہاں؟ اجمل قصاب، اجمل وہ ہاں وہی تو اس کیس میں کہا کہ اس کو جیل ہی میں رکھا جائے اور پولیس کی نگرانی اور وہ پولیس آ کر میرے سامنے گواہی دے کہ جو کچھ بیان کیا ہمارے آنکھ کے سامنے ہم سنتے بھی رہے اس کا بیان اتنی طاقت، ذرا سوچو اتنی طاقت، بولے اور ہو گیا استفادہ لا الہ الا اللہ۔ ہر جلسے میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا ہوتا ہے، ابھی جس کو ذکر پسند نہیں ہے وہ بھاگ جائے، جو بیٹھتا ہے ایسی مجلس میں جس میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے کیا والا جائے ہمیں اس سے کیا پوچھو؟ اعلیٰ حضرت کا ذکر، اعلیٰ حضرت کا ذکر دراصل نبی پاک کے ذکر کے لیے کرتے ہیں، رب پاک کے ذکر کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے کرتے ہیں۔ نہیں حدیث پڑھی ابن ابو دنیا نے یہ فرمایا، وہ حدیث نقل کی، ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب عز و جل نے فرمایا ہے ان احبائی من خلقی و اولیائی من عبادی الذین یذکرون بذکری و اذکر بذکرکم۔ میری مخلوق میں میرے محبوب کون لوگ ہیں؟ میرے بندوں میں میرے ولی کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ذکر کرو تو میرا ذکر ہوتا ہے اور میرا ذکر کرو تو ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کو یاد کرو تو میری یاد آئے اور میری یاد کرو تو وہ یاد آئے۔ بنا صاحب نے نہ سکھایا ہوتا تو اللہ کو کہہ دیا، سمجھ میں آئی نا؟ یہ ان لوگوں کو کیا پتا، سبحان اللہ، یہ اپنے ہر جلسے میں اپنے توحید کرنے والوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توحید کرنے والوں کا ذکر کریں تو چلے گا، اور رسول پاک کی تعظیم کرنے والے کا ذکر کریں تو ان کو کے پیٹ میں مڑوڑ ہو جائے گا۔ ہاں سنو، اعلیٰ حضرت کی یہ کیوں چلتے ہیں؟ مولوی اشرف علی نے لکھا اس بات کو کہ رسول پاک کو اگر علم غیب ہے تو علم غیب پورا کل کا کل علم غیب ہے، یہ بات ہے، کل کا کل علم غیب تو محال، اور بات ہے کہ اس میں آپ کیا تفصیل ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر خلقی و مجموع جمیع حیوانات و مخلوق کو آتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر بات کل تو محال وہ ہو ہی نہیں سکتا کسی نبی کو، اب بات ہے تو اس کی کیا تفصیل؟ ایسا تو بچوں کو، ایسا علم غیب تو بچوں کو، پاگلوں کو، جانوروں کو، چوپاؤں کو، سب کو حاصل ہے۔
سمجھ گئے؟ تو یہ نبی پاک کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ کہ نہیں ہوئی؟ تو توہین کو تم کہو کہ نہیں ہوئی تو میں کیا یہ عبارت پلٹ کے تم مولوی اشرف علی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مولوی اشرف علی کو تمام کتابوں کا علم تھا یا نہیں؟ تمام دنیا کی کتابوں کا علم تو پڑھا۔ اگر انہیں بعض کتابوں کا علم تھا تو اس میں ان کی کیا خصوصیت؟ اس میں تو پگلا بھی ان کا شریک ہے۔ بول ان کو تکلیف ہوئی؟ میں نے کہا تمام علم مولوی اشرف علی کو تھا کہ نہیں تھا؟ تمام علم تو محال بات ہے، تو اس میں مولوی اشرف علی کی کیا کرتی؟ ایسا تو ہر سبھی، ہر بچے، ہر پاگل، ہر جانور، ہر چوپائے کو حاصل کریں۔ یہی بات غلط ہے، اس طرح کہنا نہیں چاہیے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو بات کا پلٹنا۔ میں نے کہا ابھی یہی تو پلٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ تیرے مولوی صاحب کے لیے یہی عبارت کہی جائے تو یہ توہین ہو جائے گی، اور وہی بات رسول پاک کے بارے میں کہی جائے تو ترجیح ہوگی۔ مولوی قاسم نانوتوی وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ کے خاتم نبیوں میں فرق نہیں آئے گا۔ یا حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تب بھی آپ خاتم نبی رہیں گے۔ تو یہ کرو آ جائے یہ نہیں، پیدا ہو جائے یہ لفظ ہم کہتے ہیں۔ ایک مناظرہ ہوا تو اس میں طاہر قیامت بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ میں کہا آئیں گے یا پیدا ہوں گے؟ پیدا جب ہوئے تھے وہ رسول پاک سے بہت پہلے کی بات ہے، صدیوں پہلے کی بات۔ اگر رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتا ہے تو کیا کر دو، کر دو، کوئی بات نہیں، حرف نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا خاتم کی جو قرآن مجید میں ہے اس کا معنی آخری نبی بنا لینا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، کم فہموں کا طریقہ ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے آخری نبی بلکہ افضل نبی، تو یہ غلط ہے۔ اس طرح جس چیز کو کا معنی رسول پاک نے بتا دیا اس معنی کو بدلنے کا حق کیا؟ خاتم النبیین کا معنی میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے؟ اب خاتم النبیین کی یہ انجیل الناس چھپنے کے بعد یہ قادیانی بڑا نمک قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو یہ جماعت کو علماء لکھنے لگے یہ کیا نبی کا کیسے یہ نبی بنے؟ بھائی تمہاری کتاب میں تو لکھا ہے کہ اگر حضور کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی خاتم النبیین کے معنی میں کوئی فرق نہیں کرتا، لکھا ہے۔ کہ وہ کتنی تو ہم نے اپنے لیے پکائی کہ تمہاری کیوں اٹھالے گئے، تمہاری کیوں اٹھالے گئے، یہ اس طرح پر معاذ اللہ۔ اسی طرح براہین قاطعہ میں ابلیس کا علم رسول پاک کے علم سے زیادہ بتایا، حضور کے علم سے کسی کا علم زیادہ بتاؤ کسی مخلوق کا تو آپ کی کافر ہو جاتا، توحید کی
اور ان توہینوں کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا. پھر آپ نے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ خود جا کر علماء کرام کے سامنے استفتاء پیش کیا. سب نے دیکھ کر یہ کہا کہ اس کے کافروں نے کوئی شبہ نہیں, کافر ہونے میں شبہ نہیں, سب نے لکھ دیا. سمجھ گئے؟ جو حکام الحرم میں علا مدح الکفر والمیت اس میں یہ سب فتوے چھپے ہوئے ہیں. تو اب ان وہابیوں, دیوبندیوں, چکرائیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں ہوتا ہے. ان کی وجہ سے ہمارے مولانا لوگوں کی توہین ہو جاتی ہے. ابھی تمہارے مولانا لوگوں نے جو توہین کی تو وہ اس توہین کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے, ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں, تو ان کی کیا تعلق ہے؟ تمہارا ان سے تعلق ہے. تو علماء حرمین سے میں نے لکھا منشر کا بھی کفری وعدہ بھی وقت کفر. جو کوئی ان سبوں کے کافر ہونے میں شک کرے یا عذاب آئے جانے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے. تو یہ سب دیوبندی جو ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں وہ کافر ہیں. سمجھ گئے؟ اب دیکھو میں دلیل قرآن سے دیکھوں. قرآن مجید میں حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے. کئی آیتیں اور کئی رکوع یہودیوں کے ذکر میں قرآن مجید. تو اس میں ایک ذکر یہ ہے قرآن مجید میں فرمایا, اے یہودیو تم کیا کیا کرتے ہو, وَتَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اے ظالموں, تم نبیوں کو ظلم کر کے قتل کرتے ہو. ان کو کہا گیا یہودیوں کو مخاطب کر, تم نبیوں کو قتل کرتے ہو. کیوں؟ ظلم کر کے. اور پھر کب قتل کیا تھا؟ زکریا علیہ السلام کو, یحییٰ علیہ السلام کو, 70 انبیاء کرام کو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قتل کیا ان یہودیوں نے. حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے کن کو قتل کیا؟ کسی کو نہیں, مگر ان کو قرآن نے کہا تم لوگ قتل کرتے ہو. کیوں؟ تم ان کو اپنا پیشوا کرتے ہو, اس لیے تم بھی قاتل ہو. سمجھ گئے؟ تو آج جو وہابی اشرف علی, خلیل احمد, رشید احمد, قاسم نور ناصر الدین, ان میں سے کسی کو اپنا پیشوا مانے گا وہ بھی کافر ہے. سمجھایا؟ ان لوگوں کا حکم وہی ہے تقتلون النبیین بغیر حق. اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر و عافیت رکھے. اب یہ تو بہت لمبی تقریر کرا دی, کچھ بوڑھے تھے, اتنا میں وقت کہاں نکالتا, اتنی میرے پاس طاقت کا. سید کی تعلیم کب تک کی جاتی ہے؟ جب تک وہ سید تعلیم کی جاتی ہے. مگر اس کو بھی تو کچھ چاہیے. شراب نہ پیے, جوا نہ کھیلے, بدکاریاں نہ کرے, اور چاہتا ہے کہ اس کو سر پر بٹھایا بھی جائے اور وہ ہر گناہ کبیرہ کا انتظام کرے. ان لوگوں کو آج کل کچھ پیروں کو حیضہ ہو گیا. وہ یہ بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا نام اتنا کیوں نہیں لیا جاتا, ہم سیدوں کا اتنا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ بھائی سید لوگوں کی ذمہ داری تھی
کہ دین کی اشاعت کرتے، دین کے مخالفوں پر فتویٰ لگاتے اور قربانیاں دیتے، یہ سیدوں کی ذمہ داری ہے، جن کے امام حسین نے اپنی ذمہ داری لی۔ سمجھ گئے؟ یہ ذمہ داری تھی، تو اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر صرف اہل مانے میں لگ گئے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کو یہ کام کرنا کیا اور اس وقت کے سادات نے احسان آیا، یہی الور پڑتا ہے راجستان میں، وہاں کے بہت بڑے عالم تھے، زبردست مفتی محدث حضرت مولانا سید علی ان کو اعلیٰ حضرت کے چند فتوے پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو ان کو شوق ہوا کہ چلو ان کا دیدار تو کرنا، تو گئے بریلی شریف گئے، عصر کی نماز ہو رہی تھی، اس وقت آپ کا تانگا رکا مسجد کے دروازے میں، جلدی سے تانگے والے نے آپ کا سامان اتار کر مسجد میں رکھ دیا، ایسے یہ چلتا بنا۔ اب مسجد میں بجلی کا لڑکا پانی بھر کے اپنے مشق میں بھر رہا تھا، آپ مسجد کا مٹی والا لوٹا لے کر، اس زمانے میں نہ لوٹ نہیں ہوتا تھا، ہاں مٹی کا لوٹا لے کر آگے بڑھے، بیٹا اتنے پانی بھر کے وضو کرنے کے لیے نماز کھڑی ہو گئی ہے، پوری جماعت چھوٹ نہ جائے، جلدی کر۔ تو وہ مسکرا کہتا ہے حضور میرے پانی سے وضو آپ کو جائز ہوگا؟ کیوں نہیں جائز ہوگا؟ تو بھی تو پانی بھر کر کے لے جاتا ہے کسی کے گھر دینے، تو ان کا وضو کیسے جائز ہوگا؟ حضور وہ تو میں اس پانی دینے کا پیسہ لیتا، آپ کیوں پیسہ نہیں دیں گے؟ اس لیے میں نابالغ بچہ ہوں، نابالغ کا بھرا ہوا پانی نابالغ کی ملکیت ہے، نابالغ کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنا مال کسی کو دے سکے سوائے والدین، ماں اور باپ کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ سمجھ میں آئے گا؟ تب آپ نے اس سے کہا اچھا یہ 1.5 رسی دیں گے مجھ کو، تو جلدی سے لوٹ میں پانی بھرا اور اس کو لوٹے میں اڑیلا وضو کیا اور جلدی سے جماعت پکڑی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اعلیٰ حضرت کے قدم میں گر گئے بھائی، امامت کے متعلق اعلیٰ حضرت وہی قدموں میں گر گئے، حضور آپ کی بارگاہ آنے کے بعد دیدار علی کو اپنے مرتبے کا دیدار، آپ کی گلی میں بھٹی کا بچہ ایسا مسئلہ جانتا ہے جو مسئلہ وہ دیدار علی کے بارے میں، وہ سید تھے، ان سیدوں نے قدر کی اور سیدوں قدر، واہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابوالحسین احمد پوری رضی اللہ تعالی اپنے زمانے میں بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، اعلیٰ حضرت کو جب کبھی خط لکھتے تو چشموں کے راتے خاندان برکات، سبحان اللہ۔ یہ بات ہم لوگ لکھتے ہیں مکرمی السلام علیکم، محترم میرے دوست گرامی قدر برادر گرامی السلام علیکم ایسے ہی لکھتے تھے، مگر وہ کیا لکھتے تھے؟ چشموں چراغی خاندان برکات
السلام علیکم. چشم کے معنی آنکھ، چراغ کے معنی گھر کی روشنی کا چراغ. سمجھ آیا؟ خاندان برکات، آنکھ آنکھ اور باہر کی روشنی کی آنکھ. باہر روشنی نہ ہو تو آنکھ نہ ہو دیکھ نہ پائے، آنکھ ہو تو بھی دیکھ نہ پائے، اور باہر روشنی ہو اور آنکھ نہ ہو تب بھی نہ دیکھ پائے. تو ہمارے دیکھنے سے دونوں کریے آپ ہی ہیں، آنکھ بھی آپ ہی ہے اور باہر کی روشنی بھی آپ ہی. یہ سجد ہے اور کی ظالم ہے، اور انہوں نے اپنے طور پر اعلیٰ حضرت کو خلافت بھی دی. اگرچہ اعلیٰ حضرت ان کے دادا حضور حضرت سیدنا علی رسول احمد رضی اللہ عنہ کے مرید اور خلیفہ. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اب اعلیٰ حضرت نے تو خوب قاعدے سے ان دیوبندیوں کا رد دیا ہے. اب ان لوگوں کو بعض سیدوں کو ان سے دوستی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، کیوں اعلیٰ حضرت ہے یہ سب. آ جاؤ ٹھیک ٹھکانے پر، تمہاری عزت و تکلیف ہم لوگ کرتے ہیں. ایک چاہے بڑا جوش آیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی چار میں بیتامیاں بکی ہے. وہ صحابی نہیں ہے، وہ جنت نہیں جائے گا، یہ ہے وہ ہے معاذ اللہ. اور آج تک جتنے بھی علماء اہل سنت کسی نے امیر معاویہ کی صحابیت کا انکار نہیں کیا، سمجھ گئے، اور ان کو جنتی مانا. یہ رسول پاک کے کاتب وحی ہیں، قرآن کی وحی وہی لکھ سکتا تھا جو سب سے زیادہ جانتا تھا. ورنہ کوئی نقطہ ادھر کا ادھر دیتے تب کیا ہوگا؟ سمجھ آیا؟ خوشخبری کو خوش اندری نہ کرتے. تو اس طرح پر کئی نہ ہو. تو یہ کاتب وحی ہے. سرکار ان کے اوپر دیانت کا اعتماد کرتے تھے. اس لیے ان لوگوں کو حضور سیدے جو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا بھی ادب ہے کہ میرے آقا کن لوگوں کے کیا آداب کرتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے. ایسے صاحب کو میں نے کہا مجھے امید ہے کہ تم توبہ کرو گے، آج نہیں تو مرنے کے ایک روز پہلے توبہ کرو. ہاں مگر تمہیں توبہ کرنی ہوگی. میں نے اس لیے یہ کہا کہ اصلی سجد ہوگا تو بے توبہ کیے ہوئے نہیں کرے گا. سمجھ گئے؟ اب تمہیں توبہ کرنی ہے اگر اصلی سجد ہو، اور نقلی ہو جائے تو پھر میں کیا کروں. اللہ خیر برکت دے، کرم فرمائے. اب چلیے 2:30 بجنے لگے، صلاۃ و سلام ہو جائے. اب سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
چمکا پیبا کا چاند سہانی گھڑی چمکا پیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے پر کروڑوں درود ان کے مولا کے پر کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ وہ خواجہ رضا امجد و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ نبی لوگ کیا